اس اہم وضاحت یعنی اس سورس مٹیریل کے تفصیلی تجزیے میں آپ سب کو خوش آمدید۔ آج ہم مشرق وسطیٰ میں بڑھتے ہوئے کشیدگی کے ان دعووں کا جائزہ لینے جا رہے ہیں جنہوں نے سب کی توجہ کھینچ لی ہے۔ ہم دیکھیں گے کہ سورس کس طرح ان بظاہر علاقائی نظر آنے والے واقعات کو ان کے پیچھے چھپی بہت بڑی عالمی، معاشی اور سفارتی تبدیلیوں کے ساتھ جوڑ رہا ہے۔ اگر ہم ان رپورٹس پر غور کریں تو یہ صورتحال صرف ایک مقام تک محدود نہیں ہے، بلکہ اس نے پوری دنیا کی معیشت اور سپر پاورز کی سیاست میں لفظی طور پر ایک ہلچل مچا دی ہے۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ آج ہم اس صورتحال کا ایک وسیع تر زوم آؤٹ ویو لیں گے۔ ہم بات شروع کریں گے بحری تصادم کے دعووں سے، پھر دیکھیں گے کہ اس کے معاشی اثرات اور تیل کی قیمتوں پر کیا نتائج بتائے جا رہے ہیں۔ اس کے بعد عالمی سفارتی تبدیلیوں پر نظر ڈالیں گے اور آخر میں بات کریں گے آبنائے ہرمز پر شفٹ ہونے والے اس نئے فوکس کی۔ اچھا، تو بغیر کسی تاخیر کے سیدھا اپنے پہلے حصے کی طرف آتے ہیں، بحری تصادم کے دعوے اور یہ متنازع پانی۔ اب دیکھیں، جب بھی ایسی کوئی صورتحال بنتی ہے تو فوگ آف وار یعنی جنگی حالات میں معلومات کا ابہام کتنا گہرا ہو سکتا ہے، ذرا اس تقابل کو دیکھیے۔ سورس کے مطابق ایک طرف ایران کا دعویٰ ہے، جنہوں نے باقاعدہ ویڈیوز جاری کر کے کہا ہے کہ انہوں نے امریکی پیٹرول بوٹ کو کروز میزائلوں اور ڈرونز کے ذریعے نشانہ بنایا ہے۔ لیکن دوسری جانب امریکہ کا رد عمل بالکل اس کے برعکس ہے۔ امریکہ ان حملوں کی مکمل تردید کر رہا ہے اور اس کا اصرار ہے کہ اس کے تمام جہاز وہاں سے بالکل محفوظ گزرے ہیں۔ مطلب دونوں طرف سے بالکل ہی متضاد بیانیے۔ سورس نے بڑی خوبصورتی سے اسے بالکل غیر جانبدارانہ طور پر سامنے رکھا ہے کہ زمینی حقائق کا تعین کرنا اس وقت کتنا مشکل۔ اور یہ تنازع کوئی ایک جگہ نہیں رکا، اس کے اثرات پورے خطے میں محسوس کیے جا رہے ہیں۔ سورس رپورٹ کر رہا ہے کہ متحدہ عرب امارات نے اپنی حدود میں آنے والے 4 میں سے 3 راکٹس یا میزائلوں کو فضا میں ہی تباہ کرنے کا دعویٰ کیا ہے، جبکہ ایک مبینہ طور پر سمندر میں جا گرا۔ بات یہیں ختم نہیں ہوتی، فجیرہ پورٹ پر بھی حملے کی تشویشناک اطلاعات سامنے آئی ہیں، اور سورس کے مطابق اس ساری صورتحال میں متحدہ عرب امارات میں موجود 3 بھارتی شہری بھی زخمی ہوئے ہیں۔ تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کا دائرہ کتنا پھیلتا جا رہا ہے۔ اب آتے ہیں اس کے دوسرے اور انتہائی اہم پہلو کی طرف، معاشی اثرات اور تیل کی مارکیٹ کو لگنے والا جھٹکا۔ اگر آپ سوچ رہے ہیں کہ اس سب کا عالمی منڈی پر کیا اثر پڑ رہا ہے، تو سورس اس بحران کی سب سے بڑی علامت کے طور پر اس ایک نمبر کو پیش کرتا ہے: $120۔ جی ہاں، خام تیل کی قیمت فی بیرل $120 کا ہنسا عبور کر چکی ہے، اور یہ پوری دنیا کی مارکیٹ کے اندر موجود شدید خوف اور گھبراہٹ کی سب سے واضح نشانی ہے۔ یہ ساری صورتحال دراصل ایک زبردست ڈومینو ایفیکٹ پیدا کر رہی ہے۔ اس ٹیبل پر غور کریں۔ خام تیل تو $120 سے اوپر جا ہی چکا ہے، لیکن سورس پیش گوئی کر رہا ہے کہ یہ $140 یا $150 تک بھی چھلانگ لگا سکتا ہے۔ ذرا تصور کریں، اس کے ساتھ ہی امریکی بانڈ مارکیٹ کو بھی شدید عدم استحکام اور کریش ہونے کے خطرات کا سامنا ہے۔ اور یہ مسئلہ صرف پیسے کا نہیں ہے، گلوبل لاجسٹکس اتنی متاثر ہوئی ہیں کہ ایویشن سیکٹر میں کمرشل پروازوں کو ہوا کے بیچوں بیچ یعنی دوران پرواز ہی اپنے روٹس تبدیل کرنے پڑ رہے ہیں۔ معیشت کے بعد اب تیسرا حصہ دیکھتے ہیں، عالمی سفارتی تبدیلیاں اور غیر متوقع اتحاد۔ یہاں کچھ بہت ہی دلچسپ دعوے کیے گئے ہیں۔ ذہن کو الجھا دینے والا ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ مشرق وسطیٰ کی ایک بحری جھڑپ کا تعلق تائیوان جیسے دور دراز مشرقی ایشیا کے مسئلے سے کیسے جڑ سکتا ہے نا عجیب بات؟ سورس بڑے ہی حیرت انگیز اور دلچسپ منطق کے ساتھ مشرق وسطیٰ کے اس بحران کا رخ اچانک ایشیائی سفارتکاری کی طرف موڑ دیتا ہے۔ سورس نے اس کی منطق کو یوں بیان کیا ہے: پہلا قدم، امریکہ کو توانائی کی ترسیل یقینی بنانے کے لیے آبنائے ہرمز کو فوری طور پر کھلوانے کی ضرورت ہے۔ دوسرا قدم، چونکہ امریکہ شاید خود یہ نہیں کر پا رہا، اس لیے اس نے ایران کو قائل کرنے کے لیے چین سے سفارتی مداخلت کی درخواست کی ہے۔ اور اب تیسرا اور سب سے اہم قدم، چین اس موقع کا بھرپور فائدہ اٹھاتے ہوئے ایران کے معاملے میں مدد کے بدلے تائیوان کے معاملے پر امریکہ سے بہت بڑی رعایتیں طلب کر سکتا ہے۔ مطلب ایک جگہ کی مجبوری دوسری جگہ لیوریج بن رہی ہے۔ اور سب سے دلچسپ بات یہ ہے کہ سورس کے مطابق اس ساری بیرونی سفارتکاری کا براہ راست اثر امریکہ کی اپنی مقامی سیاست پر پڑنے والا ہے۔ سورس دعویٰ کرتا ہے کہ امریکہ نے چین اور یہاں تک کہ پاکستان سے بھی مدد کی درخواست کی ہے۔ اس کی وجہ سے ڈونلڈ ٹرمپ کے کئی قریبی ساتھیوں جیسے پیٹ ہیگسٹ اور جے ڈی وینس کے سیاسی کیریئرز تباہ ہونے کی پیشگوئی کی جا رہی ہیں۔ کیوں؟
کیونکہ ان کی تو پوری سیاست کا محور ہی چین مخالف بیانیاں اور سخت ٹیرف پالیسیاں رہی ہیں۔ اب اگر امریکہ کو اسی چین سے مدد مانگنی پڑ جائے تو یہ ان کے سابقہ بیانیوں کی مکمل طور پر نفی کر دیتا ہے۔ اب ہم آج کی اس وضاحت کے چوتھے اور آخری حصے کی طرف آتے ہیں، ابنائے ہرمز پر نیا فوکس اور یہ نیا عالمی پیراڈائم۔ تو یہاں کا سب سے اہم نقطہ یہ ہے کہ سورس ایک بہت بڑا اور جرأت مندانہ تجزیاتی دعویٰ کر رہا ہے۔ ایک طویل عرصے تک پوری دنیا کی پریشانی اور توجہ کا مرکز صرف ایک چیز تھی، ایران کا جوہری پروگرام۔ لیکن سورس کا ماننا ہے کہ اب یہ پرانی بات ہو چکی ہے۔ اب عالمی طاقتوں کی تمام تر توجہ، بے چینی اور پریشانی مکمل طور پر اس اہم ترین بحری گزرگاہ یعنی آبنائے ہرمز کے کنٹرول پر شفٹ ہو گئی ہے۔ سورس سے لیا گیا یہ براہ راست اقتباس، جس کا ہم نے ترجمہ کیا ہے، اس شفٹ کو ذہنوں میں مکمل طور پر بٹھا دیتا ہے۔ یہ کہتا ہے امریکہ کے لیے شاید اب ایران کا جوہری مسئلہ کوئی مسئلہ نہیں رہا، اب اصل لڑائی آبنائے ہرمز کی ہے۔ یہ اس بات کو بالکل واضح کرتا ہے کہ کس طرح جغرافیائی کنٹرول اور عالمی توانائی کی گزرگاہیں اب روایتی جوہری خطرات پر فوقیت حاصل کر چکی ہیں۔ ہم اس وضاحت کا اختتام اس بہت ہی فکر انگیز سوال پر کرتے ہیں، جب دنیا کی بڑی سپر پاورز آبنائے ہرمز جیسی اہم ترین گزرگاہ کے گرد اس طرح کی سفارتی سودے بازی کرنے پر مجبور ہو جائیں تو اس تیزی سے بدلتے ہوئے عالمی نظام میں امن اور استحکام کی ضمانت واقعی کون دے سکتا ہے؟ بین الاقوامی اتحاد کتنے کمزور ہو سکتے ہیں اور معاشی نیٹ ورکس کتنی جلدی بکھر سکتے ہیں؟ اس تجزیے نے یقیناً اسے بخوبی اجاگر کیا ہے، اور یہ چیز ہمیں آنے والے عالمی حالات کے بارے میں بہت کچھ سوچنے پر مجبور